الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے رمضان المبارک کا مقدس اور برکتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے. رمضان کا نصیب ہونا اور رمضان کو صحیح گزارنے کا موقع ملنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی توفیق، بڑا احسان، بڑا فضل ہے. رمضان ملے اور انسان رمضان کو صحیح گزار نہ سکے، عذر ہے وہ الگ بات ہوگی. بغیر عذر کے اگر انسان نہ گزارے وہ اس کے لیے بڑی محرومی اور بدبختی کی بات ہوگی. رمضان آئے، انسان کی صحت ساتھ نہ دے، انسان کے لیے افسوس اور ملال کی بات ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا آغاز فرمایا. پوری دنیا میں رحمتوں کی، انوار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان کی بارش ہے. رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا ہی اس لیے کیا تاکہ اس کے ذریعے انسانوں کی بخشش کرے، انسانوں کو معاف کرے، انسانوں کو گناہوں سے پاک و صاف کرے. ایک انسان جو سال کے 11 مہینوں دوسرے کاموں میں، دوسری مشغولیات میں اور دوسری مصروفیات میں اپنے آپ کو اتنا لگا دیتا ہے کہ وہ مکمل وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کے لیے فارغ نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں ایک نظام رکھا، ایک مہینے کے ذریعے، کہ جس میں بندہ اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ دے کر، اپنی مصروفیات کو ختم کر کے، اپنے نظام کو آگے پیچھے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے روزے کا اہتمام کرتا ہے. رمضان جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں، ثواب کو بڑھا دیتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں. رمضان کا سب سے بڑا عمل روزہ ہے. اور روزے کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی جو آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. اور اس روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کے احکام پر، اس کی تعلیمات پر، اس کی شریعت پر عمل کرنے والے بن جاؤ. تقوی انسان کی زندگی میں ہر عمل کے ساتھ اللہ نے رکھا ہے. قرآن کریم آپ شروع کرتے ہیں، سورہ بقرہ کی دوسری آیت جب آپ پڑھیں گے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہاں پر اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کتاب خاص کر تقوی والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. قرآن کو اللہ نے سب کے لیے نازل فرمایا، لیکن اس سے زیادہ اثر جلدی لینے والے، اس کی تعلیمات پر جلدی عمل کرنے کے لیے تیار ہو جانے والے وہ تقوی والے ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کے جواب دینے کا احساس ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ذکر کیا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے تم ویسے اللہ سے ڈرا کرو، اور تم اس حال میں مرو کہ تم ایمان والے ہو، ایمان کی حالت میں تمہاری موت آنی چاہیے. قرآن میں ہر عمل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کو جوڑا،
آپ حج کرتے ہیں تو حج کے بارے میں اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اللہ نے فرمایا کہ حج کے چند مہینے متعین ہیں، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، کہ تم جب سفر کے لیے نکلو تو اپنے لیے سامان سفر بھی لے کر نکلو، اور سامان سفر سب سے بہترین وہ تقوی ہے۔ اگر تقوی کے ساتھ تم حج کے سفر کو جاؤ گے تو پھر وہاں جا کر عبادات کو خشوع اور خضوع کے ساتھ، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ انجام دینا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے اعمال ہے، زکوٰۃ قربانی کا معاملہ آ گیا تو اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانور کا نہ خون پہنچتا ہے نہ جانور کا گوشت پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسانوں کے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے، انسانوں کے بارے میں کون افضل ہے کون غیر افضل ہے، کون قابل احترام ہے کون قابل غیر احترام ہے، تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ معزز قابل احترام وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو روزے کا جو بنیادی مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو سال بھر انسانوں کو قسم قسم کی نعمتیں کھلا رہا، بہترین کھانوں سے انسانوں کو لطف اندوز کروا رہا، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر ایک مہینہ انسانوں سے بھوکا رہنے کا حکم دیا ہے، فاقہ برداشت کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کمی ہو گئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے ذریعے ایک متعین وقت کے لیے صبح فجر سے لے کے مغرب تک کھانے سے منع کر دیا، پینے سے منع کر دیا، جائز خواہشات کو پورا کرنے سے منع کر دیا۔ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل انسانوں کے دلوں کے اندر وہ صلاحیت، وہ قابلیت، وہ استعداد، وہ قوت پیدا کرانا چاہتا ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر انسانوں کو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے پہ تیار کرے۔ انسان زندگی رمضان چلے جائے، رمضان جانے کے بعد بھی وہ ہر کام میں یہ دیکھے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، کون سا عمل کرنے سے اللہ راضی ہوگا، کون سا عمل کرنے سے اللہ ناراض ہوگا۔ رمضان جب بندہ اللہ کی مرضیات کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارتا ہے تو پھر اس کے اندر وہ قابلیت پیدا ہوتی ہے، وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ رمضان کے بعد بھی ہر مرحلے میں اللہ سے ڈرنے والا بنتا ہے۔ تو پہلی بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ اللہ نے اس لیے رکھوایا تاکہ انسانوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ انسانوں کے اندر اللہ سے ڈرنے کا مزاج، اللہ سے خوف کھانے کا مزاج، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھوایا ہے اور اس لیے ایک مہینے کا پورا نظام بتایا ہے۔ اب اس کے بعد آپ احادیث میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اسلام کے جو ستون ہیں، اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ 5 چیزوں پر ہے: کلمے کا اقرار کرنا، نماز کا ادا کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج کا کرنا، اور اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا۔ ان میں سے ایک اہم ترین رکن اور ایک اہم ترین بنیاد اور اہم ترین ستون روزہ ہے کہ بندہ روزہ رکھ کر اپنے ایمان کو مکمل کرنے والا بنتا ہے۔ اور اسلام کی عمارت جن ستونوں پر قائم ہے ان میں سے ایک روزہ ہے۔ روزے کے بغیر انسان کا ایمان نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی روزے کا انکار کر دے، روزے کو نہ مانے، وہ فرض کا انکار کرنے والا بنے گا، اور فرض کا انکار کر کے انسان اسلام کے اندر نہیں رہ سکتا۔ تو روزہ اسلام کے فرائض میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے، روزے کے امتیازات کو بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انسان کے ہر عمل کا بدلہ 10 سے 700 گنا دیتا ہوں۔ انسان کے ہر عمل کا بدلہ 10 سے 700 گنا دیتا ہوں، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا بدلہ میں انسان کو میں خود دینے والا ہوں۔ اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، نیکیوں میں اضافہ ہو جائیں گا، لیکن انسان کو روزے کے بدلے میں خود مل جاؤں گا، میں خود اس کو پانے والا، میں خود اس کو حاصل ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں خود روزے کا بدلہ دینے والا ہوں۔ ہر عمل کا بدلہ اللہ دینے والا ہے۔ نماز کا بدلہ اللہ دے گا، روزے کا بدلہ اللہ دے گا،
حج کا بدلہ اللہ دے گا، صدقہ و خیرات کا بدلہ اللہ دے گا، معمولی نیکی انسان کرے اس کا بدلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ نے خاص کر فرمایا الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ علماء نے اور محدثین نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے، خود حدیث کے اس کے اندر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، بندہ میرے لیے کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے، بندہ میرے لیے اپنی جائز خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، لہٰذا میں خود اس کو بدلہ دوں گا۔ اور بعض نے فرمایا کہ بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کو مل جائے گا۔ جس کا بادشاہ ہو جائے، جس کا وزیر ہو جائے، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا میری ہو گئی۔ ایک آدمی دنیا کے معمولی عہدیدار کے قریب پہنچ جاتا ہے، اس کے نزدیکی آدمی شمار کیا جاتا ہے، وہ فخر سے سینہ تان کر کہتا ہے کہ میں تو منسٹر کے قریبی آدمی ہوں، میں تو وزیر کا قریبی آدمی ہوں، میں تمہارا کام منٹوں میں بنا سکتا ہوں، میں تمہارا مسئلہ یوں میں حل کروا سکتا ہوں۔ ایک دنیا کے معمولی انسان کے پاس، جس کے پاس عہدہ وقتی ہے، جس کے پاس منصب عارضی ہے، وہ یہ فخر سے کہتا ہے کہ میرا تعلق ان لوگوں سے ہے، میرا تعلق اس فلاں منسٹر سے ہے، میرا تعلق فلاں عہدیدار سے ہے، میرا تعلق فلاں آدمی سے ہے۔ اور یہاں پر اللہ فرما رہا کہ جو روزہ میرے لیے رکھے گا میں خود اس کو مل جاؤں گا۔ تو جو اللہ کا ہو جائے گا تو پھر کائنات پوری کی پوری اس کی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے لیے ہر اعتبار سے اس کے لیے آسانیاں اور سہولتیں پیدا فرمائیں گا۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا، دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزہ اور قرآن کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے اللہ، یہ بندہ دن میں بھوکا رہتا تھا، پیاسا رہتا تھا، لہٰذا میں آج اس کے حق میں سفارش کر رہا ہوں، میری سفارش کو قبول کر لیجئے۔ اللہ روزے کی سفارش کو روزے دار کے حق میں قبول فرما لے گا۔ قرآن کہے گا کہ اے اللہ، یہ بندہ راتوں میں میری تلاوت کیا کرتا تھا، جب سب لوگ سوتے تھے یہ بیدار ہو کر اٹھ کر قرآن کریم پڑھا کرتا تھا، لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے۔ اللہ روزے کی بھی سفارش کو قبول فرمائے گا، اللہ قرآن کی سفارش کو بھی قبول فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بارے میں میری امت کو 5 خصوصیات اللہ نے دی ہے جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی تھی۔ ان میں سے پہلی خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز جنت آراستہ کرتا ہے، جنت سجاتا ہے، جنت سنوارتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ عنقریب میرے بندے دنیا کی مشقت ختم کر کے میرے پاس آ جائیں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے۔ دوسری خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار بھوکا رہنے کی وجہ سے اس کے معدے سے جو بو نکلتی ہے، بعض اوقات ناپسندیدہ بو ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا روزے دار کا مقام اللہ کے یہاں اتنا اونچا، اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بو کو اپنے نزدیک مجھ سے زیادہ، جو بہترین خوشبو ہے اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ رکھا ہے کہ روزے دار اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا ہے اور اس کی وجہ سے منہ سے بو نکل رہی، سامنے والا بو سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور صحیح بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ بو میرے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے چونکہ روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزے دار جب روزہ رہتا ہے سمندر کی مچھلیاں اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہتی ہے جب تک کہ وہ افطار نہیں کر لیتا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آخری رات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کا پروانہ اور فیصلہ عطا فرماتا ہے۔ رمضان ختم ہونے کے بعد لیلۃ الجائزہ جو عید کی رات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں روزے داروں کی مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بے شمار روایتیں ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی عظمت کو، روزے کی اہمیت کو بتایا۔ روزہ ظاہری اعتبار سے بھی فائدہ دیتا ہے، باطنی اعتبار سے بھی فائدہ دیتا ہے، روحانی اعتبار سے بھی فائدہ دیتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی فائدہ دیتا ہے۔ بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کی صحت بھی بناتا ہے، اس کے اعمال کو بھی درست کرواتا ہے۔ روزہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں دکھاوا نہیں ہے۔ دوسری عبادتوں میں بعض اوقات دکھاوا آ جاتا ہے، آدمی نمازیں پڑھے تو دل میں یہ جذبہ آتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں،
کہ میں اتنی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں اتنا لمبا قیام کر رہا ہوں، میں اتنا لمبا سجدہ کر رہا ہوں۔ صدقہ و خیرات دینے والے کے دل میں بعض اوقات یہ خیال آ سکتا کہ اگر کسی کو دیتے دیتے کوئی دیکھ لیا تو فلاں آدمی نے مجھے دیکھ لیا کہ میں صدقہ کرنے والا، میں اتنی زکوٰۃ نکالنے والا، میں رمضان میں اتنے اداروں کو، اتنی تنظیموں کو، اتنی جماعتوں کو دینے والا۔ آدمی کے دل میں خیال آ سکتا ہے۔ اور حج کو جانے والا، عمرے کو جانے والا، وہ بھی اپنی بڑائی کے الفاظ لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے کہ میرے اتنے عمرے ہو گئے، میں حج کو گیا تھا، میں نے فلاں فلاں کام کیا۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں انسان کھانا چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا، جائز خواہشوں کو چھوڑ دیا، وہ اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا مال اور اپنے مال سے لائے ہوئے چیزیں، پھل، غذائیں، ساری کی ساری چیزیں اس کے گھر میں رکھی ہوئی ہے، اس کا حکم چلتا ہے، بیٹے اس کے اشارے کے تابع اور بیوی اس کی بات ماننے والی۔ اگر بالفرض گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ بیوی ہے، نہ بیٹے ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، کوئی بھی نہیں ہے، آدمی کو سارے موقع ہے کہ وہ پانی نکال کر پی سکتا ہے، وہ کھانا نکال کر کھا سکتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن وہ جس چیز سے ڈر جاتا ہے اور جس چیز سے رک جاتا ہے وہ یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، میری ماں نہ دیکھے، میرا باپ نہ دیکھے تو کیا ہو گیا، اللہ مجھے دیکھنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری نگرانی کر رہا، اور میں یہ عمل اللہ کے لیے رکھا ہوں۔ آپ لوگوں کے سامنے جھوٹا روزہ تو ظاہر نہیں کر سکتے کہ میں روزے دار ہوں، اس واسطے کہ روزہ جھوٹا ظاہر کرے آدمی اور اندر جا کر کھائے تو اس کا دل خود ملامت کرے گا، اس کا دل خود اس کے اوپر ملامت کرے گا اور کوسے گا کہ تو نے غلط کام کیا ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، روزہ انسان کو تقویٰ دلاتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کراتا ہے۔ روزے کے ذریعے انسان کے ہمدردی کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، وہ خود بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کو احساس ہوگا کہ دنیا میں کتنے لوگ بھوکے ہوتے ہیں، کتنے لوگ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تڑپتے ہیں۔ لہٰذا روزے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم کسی روزے دار کو روزہ افطار کراؤ گے تو تم کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، اور روزہ رکھنے والے کے اجر کو کم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے ذریعے ابھارا کہ تمہارے اندر ہمدردی پیدا ہونی چاہیے، خیرخواہی پیدا ہونی چاہیے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مزاج پیدا ہونا چاہیے۔ روزے کے ذریعے انسان کے اخلاق کو بنایا گیا، اخلاق کو اچھا کیا گیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر روزے کی حالت میں کوئی آدمی روزے دار سے آ کے لڑے، جھگڑے، اس کے ساتھ گالی گلوچ کرے تو روزے دار الٹا جواب میں گالی گلوچ نہ کرے اور لڑائی جھگڑا نہ کرے، بلکہ یہ کہے کہ انی صائم، کہ بھائی میں تمہارے ساتھ لڑ نہیں سکتا، جھگڑ نہیں سکتا، تمہاری زبان میں استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں تو روزے دار ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اصل روزے دار تو وہ ہے جو اپنی زبان کو صحیح استعمال کرے، اپنی آنکھوں کو صحیح استعمال کرے، اپنے کانوں کو صحیح استعمال کرے، ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو ایسے روزے داروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو صرف بھوکے رہتے ہیں اور راتوں کو جاگتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو مخصوص بھوکے رکھانا نہیں ہے اور راتوں میں قیام کر کے راتوں میں جگانا مقصود نہیں ہے، بلکہ عبادات کے اثرات انسان کی زندگی میں ظاہر کروانا ہے۔ روزے دار ہے، روزے کی حالت میں ہم گالی نہیں دیتے اس واسطے کہ روزے پہ اثر پڑے گا، روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولتے اس واسطے کہ روزے کا ثواب کم ہو جائے گا، روزے کی حالت میں غیبتیں نہیں کر سکتے۔ یہ اخلاق بنائے گئے کہ رمضان کے بعد بھی تمہاری زبان جھوٹ سے پاک ہو جائے، رمضان کے بعد بھی تمہاری زبان غیبتوں سے پاک ہو جائے، روزے میں لڑ نہیں سکتے، جھگڑ نہیں سکتے۔ یہ کہا گیا کہ تم یہ کہو کہ میں روزے دار ہوں، میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، رمضان کے بعد بھی یہ مزاج بنایا گیا کہ تم لوگوں سے لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے نہ جیو، بلکہ ہمدردی کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ جینے والے بنو۔ تو یہ چند فضیلتیں ہیں جس کا ہم لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی اس سلسلے میں دو تین باتیں اور ذہن میں رکھے کہ سحری کرنا ہے، سحری کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھایا کرو، سحری میں اللہ نے برکتیں رکھی ہے۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کو کھانے کی گنجائش نہیں ہے، رات میں کھانا زیادہ ہو گیا تھا، اب سحری میں کھانے کی ہمت نہیں ہے، یا رات میں دیر سے کھا لیے تھے، اب سحری نہیں کر سکتے، پیٹ اجازت نہیں دے رہا، لیکن اس کے باوجود حدیث میں کہا گیا پانی کا ایک گھونٹ سحری کی نیت سے پی لو، یا چاہے تو ایک کھجور ہے وہ کھجور کھا لو سحری کی نیت سے، اس لیے کہ سحری کے کھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ہمارے پاس کوتاہی ہوتی ہے کہ رات دیر گئے جگتے ہیں، رات میں کھا کر سو گئے، اس کے بعد
فجر پڑھی نہیں پڑھی سحری بھی چھوٹ جاتی ہے. یہ غلط نظام ہے. آپ رات کو جاگیں، جتنا عبادت کر سکتے ہیں جاگیں، یا پھر رات کا کچھ وقت ہمارا آرام کا ہو آرام کرے، لیکن باضابطہ سحری کرنے والے بنے. اور افطار کا معاملہ ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا روزے دار جب روزہ افطار کے وقت دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. 3 لوگوں کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا: عادل بادشاہ کی دعا کو، روزے دار کی دعا کو جب افطار کے وقت وہ دعا کرتا ہے، مظلوم کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے. تو روزہ افطار کے وقت بھی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے دار جب روزہ افطار کرتا ہے تو دو خوشیاں اس کو ملتی ہے. للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی افطار کرتے وقت وقتی طور پر مل گئی. آپ آج پہلا روزہ ہے، صبح سے بھوکے ہیں، پیاسے ہے، پہلا وقت ہے، پہلا تجربہ ہے. جب شام کو افطار کے لیے بیٹھیں گے، ٹھنڈا پانی اور دوسری چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی. جیسے پانی کا گھونٹ جائے گا دل کو سکون ملے گا اور خوشی ہوگی کہ الحمدللہ میرا ایک روزہ پورا ہو گیا. یہ روزے دار کو افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے. اور دوسری خوشی ہوگی کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوگا اور اللہ اجر و ثواب سے نوازے گا تو اس وقت خوشی ہوگی. مشہور حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ریان نام کا ہے جس میں سے صرف روزے داروں کو داخل کیا جائے گا. جب روزے دار چلے جائیں گے وہ دروازہ بند ہو جائے گا. اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں سے جب روزے دار گزرے گا تو پھر وہ ایسے سیراب ہو جائے گا کہ کبھی پیاس اس کو تڑپائے گی نہیں، کبھی پانی کی شدت اس کو محسوس نہیں ہوگی. تو یہ ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہے. یہ فضیلتیں اس وقت ہم کو ملے گی جب اصول کے ساتھ، آداب کے ساتھ اور جو تعلیمات دی گئی ہے ان تعلیمات کی رعایت کے ساتھ ہم روزے رکھیں گے. وہ برکتیں ہمارے اندر آئیں گی. ہم نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا. بعض لوگ کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہوٹلوں میں ٹھہر کر چائے نہ پیے، ہوٹلوں میں ٹھہر کر کھائے نہ. آپ اگر معذور ہے، شرعی اعتبار سے بیمار ہے یا مسافر ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، اپنے گھر میں کھائیے. روڈوں پہ ٹھہرنا یا دن کے اوقات میں ہوٹلوں میں کھانا، اس سے ایک تو یہ کہ غیروں کو معلوم ہوگا کہ کیسے مسلمان ہیں جو رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھتے، اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے عمل سے روزے کی ناقدری کرنے والے بن رہے ہیں. نزہۃ المجالس میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مجوسی، آگ کا پرستش، آگ کی پوجا کرنے والا ایک زمانے میں تھا. رمضان کا مہینہ آیا، دن کے وقت میں اس کا بیٹا کھانا کھانے لگا تو اس مجوسی باپ نے جو آگ کا پجاری اور آگ کی پوجا کرنے والا تھا اس نے اپنے بیٹے کو منع کیا، ڈانٹا، غصہ کیا کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، وہ دن کو کھاتے پیتے نہیں، تم کو دن میں کھانا نہیں چاہیے تاکہ مسلمانوں کو دیکھے تو اچھا نہ لگے کہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے. باپ نے صرف اس نیت سے کہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں ان کی مشابہت اختیار کر کے تم بھی مت کھاؤ. وہ ایمان والا نہیں تھا. چند دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اس کو کسی عالم نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے. تو اس نے پوچھا دیکھنے والے نے، تم وہی مجوسی نہیں ہو کہ جو دنیا میں کفر شرک میں جیتے تھے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں وہی مجوسی ہوں، لیکن میں نے اپنے بیٹے کو روزے کی تعظیم میں، رمضان کے احترام میں ڈانٹا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے مرنے سے پہلے مجھے کلمہ نصیب کیا اور میں ایمان کی حالت میں مرا، اور اللہ نے مرنے کے بعد جنت میں مجھ کو جگہ عطا فرمائی. تو یہ رمضان کی قدر ہے، رمضان کی عظمت ہے. آج ہمارے پاس ایک تو معمولی بہانوں پہ روزہ نہیں رکھ رہے، اور روزہ نہیں رکھ کے کھا رہے بھی، پی رہے بھی، باہر بھی سارے کے سارے کام انجام دیے جا رہے. تو اس سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے تاکہ صحیح قدردانی رمضان کی ہماری ہو. تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، روزہ اثر رکھنے والا عمل ہے، انسان کی زندگی کو بدلتا ہے، انسان کے اندر اچھے اخلاق پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر ہمدردی والا مزاج پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر تقوی والی صفات پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر اللہ کی محبت کے جذبے کو پیدا کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے، حسن سلوک کرنے کا جذبہ ابھارتا ہے. لیکن یہ سب اس وقت ہوگا جب اللہ کے نبی نے جو تعلیمات، جو ہدایات دی ہے ان کے مطابق ہم روزہ رکھنے والے بنے. تو کوشش کریں کہ ہمارا روزہ ایسا گزرے کہ اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کو قبول ہو جائے، اللہ کے یہاں وہ پسندیدہ روزوں میں شمار کیا جائے. ورنہ ہم دن بھر بھوکے رہے،
پیاسے رہے، خواہشات سے بچے رہے، کل قیامت کے دن دیکھے تو ہمارے اعمال نامے میں کچھ اجر نہیں ہے، کچھ ثواب نہیں ہے، ہماری عبادتیں ہمارے منہ پہ مار دی گئی، روزہ رکھے ہوئے ہیں، گھر میں ٹی وی چل رہی، فلمیں چل رہے، نوجوان گانوں میں لگے ہوئے ہیں، غیبتوں میں لگے ہوئے ہیں، برائیوں میں لگے ہوئے ہیں، چغل خوریوں میں لگے ہوئے ہیں، جھوٹ میں لگے ہوئے ہیں، کاروبار کے بہانے سے نمازوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، فرائض چھوٹ رہے ہیں، سنتیں چھوٹ رہی ہے۔ ایسے روزوں میں پاور نہیں آتا، ایسے روزوں میں قوت و طاقت نہیں آتی۔ روزہ وہ قوت و طاقت والا بنے گا، وہ زندگی کو بدلنے والا بنے گا جو اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ کی مبارک تعلیمات کے مطابق رکھا جائے گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی صحیح قدر کرنے والا اور روزوں کا صحیح سنتوں کے مطابق اہتمام کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔